ارشاد صاحب، ابھی شرعی نعمان صاحبہ جو فرما رہی تھی کہ ہمیں ڈپلومیٹک اپروچ کو ذرا تیز کرنا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اٹ سیلف ہم نے دیکھا ماضی کی نسبت اس بار جو بیانیہ بھارت بنا رہا تھا وہ ڈپلومیٹک سطح پر نہیں اس طرح ہائی پکڑا اور پاکستان کا بیانیہ اوپر رہا، لیکن ہمیں پھر بھی اس کو مؤثر بنانے کے لیے کن چیزوں پر فوری فوکس کرنا ہوگا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ نے رابطے تو بہت کیے ہیں اور ہر اہم دارالحکومت سے ان کے رابطے رہے، بات چیت چلتی رہی، لیکن اب ہمیں میرا خیال ہے اپنے وفود بھیجنے چاہیے۔ واشنگٹن ہے، پیرس ہے، لندن ہے، جتنے اہم دنیا کے دارالحکومتیں، خاص طور پر یورپ اور امریکہ جہاں بھارت کی زیادہ سنی جاتی ہے، اور اس میں ایشوز جو ہیں وہ 2-3 رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے، آپ لوگ نہیں مانتے تھے، بھارت ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے، بھارت جنگ کا خواہش مند ہے، وہ ہمیشہ جنگ چاہتا ہے، اس کے محاسبائی اور جارحانہ عزائم ہیں، وہ خطے میں امنی پیدا کرنا چاہتا ہے، امنی کے نتیجے میں اپنے سرحدوں کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ آزاد کشمیر پر، گلگت بلتستان پر جارحیت مسلط کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ مسئلہ کشمیر اسی لیے حل نہیں کر رہا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے کے بعد پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی امید ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اس میں بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ دوسرا، دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ 2 نیوکلیر پاور جو ہیں وہ بار بار یہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ آمنے سامنے آ جائیں، 99 میں آ جائیں، کارگل میں آ جائیں، اس کے بعد پلوامہ کے موقع پر آ جائیں، اس سے پہلے 2000 میں آ جائیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ پہلگام میں آ جائیں، یہ کسی وقت بھی یہ ایٹم بم چل سکتا ہے، چل جائے گا، کیونکہ بھارت سے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا اور یہ دنیا کی تباہی ہوگی۔ تو اس لیے اب جو دنیا سے ریکویسٹ کی جائے یا دنیا کو باور کرایا جائے کہ نمبر 1 تو اس نے کشمیر کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں اس کو پابند کیا جائے، اس پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ واپس لے اور کشمیر میں استصواب پر، ریفرنڈم پر وہ راضی ہو۔ دوسرا، اس نے یہ جو حال ہی میں سنتاس معاہدہ معطل کیا ہے، یہ معطلی کا ایک یک طرفہ فیصلہ جو ہے وہ ختم کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ تاشکند معاہدے کے مطابق، شملہ معاہدے کے مطابق، لاہور ڈیکلیریشن کے مطابق پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو اور یہ مذاکرات عالمی برادری یا اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوں اور اس وقت جاری رہیں جب تک کہ دونوں ممالک کے درمیان جتنے متنازع امور ہیں وہ طے نہیں پا جاتے۔ یہ اس سے بہتر وقت ہمیں مل ہی نہیں سکتا۔ یہ وقت ہمیں نہ 99 میں ملا، نہ یہ ہمیں جو پارلیمنٹ پر نہیں، اس سے پہلے جب حملہ ہوا تھا اس وقت ملا، کلنٹن انڈین پارلیمنٹ میں حملہ ہوا، نہیں اس سے ہاں اسی حملے میں جب ہم آمنے سامنے آ گئے تھے، تو نہ اس وقت یہ ملا، نہ ہمیں 2019 میں ملا، اب ملا ہے، کیونکہ اب دنیا کو بھارت کے جھوٹ کا پتہ چلا ہے، بھارت کی عادت کا پتہ چلا ہے، بھارت کے میڈیا کا پتہ چلا ہے، جس کو وہ آزاد میڈیا کہا جاتا تھا، کہ یہ کتنا بڑا گٹر ہے اور کتنا بڑا جھوٹ اور فیک نیوز کا ایک منبع ہے بھارتی میڈیا۔ آج میں ایک چینل نے تو خیر معافی بھی مانگ لی، معذرت بھی کر لی کہ ہم نے غلط خبریں دی تھی، لیکن سارے دے رہے تھے۔ تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور صرف توجہ اس بات پر نہیں رہنی چاہیے کہ اب یہ جنگ آگے نہ بڑھے یا ہم اگر جواب دیں تو اس کا کوئی جواب نہ آئے۔ نہیں، ہمیں جو بنیادی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار نوبت آتی ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس موقع سے فائدہ، اور اپنے دوستوں کو بھی، سعودی عرب کو، ترکی کو، ایران کو، چین کو، سب کو باور کرانا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم اس وقت اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ بھارت کے جو عزائم ہیں، بھارت کے جو ارادے ہیں، بھارت کا جو ایجنڈا ہے، اس پر دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ بھارت کو روکا جائے، ورنہ یہ کسی نہ کسی دن ایٹمی جنگ کرا کے چھوڑے گا۔